بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کربلا کی پیغام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے دو خیالات کا ادراک کرنا ہوگا۔ ایک، امام حسین علیہ السلام کا طلوع ہونا، اور دوسرا زینب سلام علیہا کا طلوع ہونا۔ حضرت زینب سلام علیہا کربلا کی تاریخ میں استقامت اور استقامت سے مالا مال ایک ممتاز شخصیت تھیں۔ کربلا کی جنگ میں اپنے بھائی اور اپنے دو بیٹوں کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام علیہا نے کھڑے ہو کر کہا، اے میرے رب، ہماری عاجزانہ قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب سلام علیہا اپنی نیک زندگی کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ اپنے کردار میں اس نے بہترین اوصاف کی عکاسی کی۔ نرمی اور سکون میں آپ کو اپنی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ افت و عصمت میں اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ سلام علیہا سے اور فصاحت و بلاغت میں اپنے والد گرامی حضرت امام علی المرتضیٰ سے حضرت زینب سلام علیہا نے دنیا کے سامنے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کی عظیم ترین قربانیوں کا اعلان کیا، جنہیں 61 ہجری میں کربلا میں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ معاویہ کا بیٹا، دوسری طرف خواتین اور بچوں نے کربلا میں ہونے والے انتہائی غیر انسانی اور بے رحمانہ تشدد کا مشاہدہ کیا۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں، افسردہ نہیں، وہ ٹوٹے نہیں۔ تمام تر تکلیفوں اور چیلنجوں کے باوجود وہ اس کے برعکس تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، بولے اور یزید کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہیں کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی موقف میں بہت مضبوط اور فیصلہ کن تھے۔ حضرت زینب سلام علیہا نے شام میں یزید بن معاویہ کے اجتماع میں نہایت بہادری کے ساتھ جو خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ ان کی مجلس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور زمان و مکان میں آج بھی گونجتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ ہمیں لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے، اور آپ ہمارے پیغام کو دھندلا نہیں سکتے۔ آپ ہماری شان میں کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس جرم کا داغ کبھی نہیں دھو سکو گے۔ آپ کے فیصلے مستحکم نہیں ہوں گے۔ آپ کی حکومت کی مدت مختصر ہے اور آپ کی آبادی بکھر جائے گی۔ اس دن ایک آواز آئے گی، بے شک ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نیک لوگوں کو ان سخت حالات سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے جس پر حضرت زینب سلام علیہا نے اپنی تقریروں میں تاکید کی تھی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ اہل بیت ان پر اور ان کی خاندان پر آنے والی
سخت اور سخت آفت کے باوجود مضبوط موجودگی، طاقت، اعتماد اور ایمان والے لوگ ہیں۔ پیغمبر کے گھر والوں نے اس دھمکی کو موقع میں بدل دیا اور تمام حالات اور ان حالات سے استفادہ کیا جن سے وہ دلیر حضرت زینب سلام علیہا کی قیادت میں گزرے تھے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کا ایک نمونہ صبر اور برداشت کی، اپنے بھائی کے عروج کو جاری رکھنے، کوفہ و شام کے راستے میں شعلہ بیان و وعظ کرنے اور یزید بن معاویہ کے زہریلے پروپیگنڈے سے دھوکے میں آ کر جاہلوں کو بیدار کرنے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں تھی۔ وہ شخص جو اسلام سے خارج تھا، اس کے خطاب نے کوفہ اور دمشق میں ایک تحریک پیدا کر دی جس نے یزید کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہاں تک کہ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننے سے انکار کر دیا، اور کچھ عرصے بعد بنی امیہ کے ظالم خاندان کو رسوا کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دی۔ حضرت زینب سلام علیہا نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بے پناہ تکلیفیں برداشت کیں، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنی تقدیر پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے جمع آوری کی تکمیل یادگار ہے۔ اس نے جس غم کا اظہار کیا وہ اس کی ناقابل یقین انسانیت کا اظہار تھا۔